السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ کہانی مجھے کراچی سے ندا نے بھیجی ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بنگلے کے باتھ روم کی کہانی ہے جو کہ اتنا زیادہ خوفناک تھا کہ اس منظر کو سن کے آپ کی روح لرز اٹھے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ندا ہے اور یہ کہانی آج سے تقریباً 3 سال پرانی کہانی ہے، جب میرے ابا ایک گھر میں کام کیا کرتے تھے۔ میرے ابا واچ مین ہیں، حالانکہ وہ واچ مین ہیں لیکن انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اچھے سے پڑھایا لکھایا۔ میں نے انٹر کیا ہوا ہے اور میرے چھوٹے بھائی نے میٹرک کیا ہوا تھا۔ میٹرک کے بعد میرے ابا نے اسے ایک ٹیکسی دلا دی تھی جو کہ ٹیکسی ڈرائیوری کا کام کرتا تھا۔ کچھ دن کے بعد ابا سے صاحب جی نے کہا کہ مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کوئی ڈرائیور ارینج کر دو گے؟ تو میرے ابو نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میرا بیٹا بھی ڈرائیوری کا ہی کام کرتا ہے، اگر آپ بولیں تو میں اس کو لے آؤں گا۔ صاحب جی بہت ہی اچھے آدمی تھے، ہمیں اکثر کھانا وغیرہ دے دیا کرتے تھے جب بھی ان کے یہاں دعوت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی ان کے یہاں جو کچھ بچتا تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے کو دے دیا کرتے تھے۔ ابا اکثر وہاں کی جتنی بھی پرانی چیزیں وہ چینج کرتے تھے تو وہ ہمیں ہی دے دیا کرتے تھے۔ اکثر میرے ابو بہت سی چیزیں لایا کرتے تھے۔ ایک دن میرے ابو میرے بھائی کو بنگلے پر لے گئے اور صاحب جی سے ملوایا۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے کہ صاحب جی نے کہا کہ میں نے ایک نیا بنگلہ خریدا ہے، کیا تم اس کی چابی لے لو اور جا کے وہاں کی دیکھ بھال کر لینا، میں کچھ دنوں کے لیے باہر ملک جا رہا ہوں۔ ابو نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اتنے میں ابو گھر آ گئے اور ابو نے ہمیں سارا واقعہ سنایا کہ صاحب جی نے مجھے چابی دی ہے اور کہا ہے کہ گھر کی دیکھ بھال کر لینا، اس کے علاوہ وہاں صاف صفائی کا بھی کچھ کام ہے تو تم دونوں میرے ساتھ ہی چلو۔ میری اماں، میں اور میرے ابا اور میرا بھائی ہم چاروں سرونٹ کوارٹر پہنچ گئے۔ جو ہی ہم بنگلے پر پہنچے دیکھا تو بنگلہ تو بہت ہی زیادہ پرانا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سالوں پرانا بنگلہ ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک نیا بنگلہ خریدا ہے تو بنگلہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہوگا، لیکن جب ہم وہاں گئے تو بنگلہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا اور خوفناک لگ رہا تھا، کیونکہ وہ شہر سے تھوڑا سا الگ تھلگ بنا ہوا تھا اور بہت ہی پرانی کنڈیشن میں تھا۔ پھر بھی میرے ابا نے کہا کہ چلو ہم کل صبح آئیں گے اور یہاں کی کچھ صاف صفائی کر لیں گے۔ ہم دوسرے دن بنگلے پر پہنچ گئے اور صاف صفائی کے لیے جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا، اندر سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، جیسے کہ سالوں پرانی بدبو اور سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو ہو۔ پھر بھی میرے ابا نے وہاں کا تمام ہی گھر دیکھا اور ہم لوگوں نے جیسے ہی گھر کی طرف نگاہ ماری دیکھا تو کمرے اتنے زیادہ گندے تھے، دیواروں پہ عجیب سے دھبے نمودار تھے اور جالے نیچے تک لٹک رہے تھے، جیسے کہ 100 سال ہو چکے ہوں اس گھر کو بند ہوئے ہوئے۔ اور یوں میرے ابا نے کہا کہ یہاں کی صاف صفائی کرنی ہے۔ میں بہت گھبرا گئی، میں نے کہا ابو اس میں تو تقریباً 10 سے 12 کمرے ہیں، ہم سے تو یہ صفائی نہیں ہوگی۔ ابو نے کہا کوئی بات نہیں، 6-7 مہینے ہیں ابھی تو میرے صاحب جی کے آنے میں، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سبھی مل کے صاف کر لیں گے۔ تو ہم سب مان گئے۔ ابو نے کہا کہ صاحب جی نے کہا ہے اس چیز کے لیے میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا، تم یہاں کی صفائی وغیرہ کروا لینا، میں کسی اور کو پیسے دوں گا، اس سے بہتر ہے وہ پیسے ہمارے ہی کام آ جائیں گے، تو کیوں نہ ہم ہی مل کے صفائی کرا لیتے ہیں۔ جھومر کی طرف نظر ماری تو اتنا بڑا جھومر تھا کہ بس، اور اس پر دھول مٹی اس طرح ایٹی ہوئی تھی کہ جھومر تو جیسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اتنا زیادہ گندا گھر میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی ہم نے تقریباً 4 دن کی انتھک محنت کے بعد اس گھر کی صاف صفائی کر ہی لی۔ اب صاف صفائی تو کر لی تھی ہم نے، اس کے بڑے بڑے واش روم بھی تھے جو کہ بہت ہی زیادہ گندے ہو رہے تھے۔ پہلے ہم نے گھر کی صفائی کری، اس کے بعد جب ہم واش رومز وغیرہ دیکھنے لگے تو بہت ہی خوف آ رہا تھا انہیں دیکھ کر، کیونکہ باتھ روم بہت زیادہ پرانے باتھ روم بنے ہوئے تھے، اور لیکن اس میں ٹب وغیرہ ویسے ہی لگے ہوئے تھے جیسے آج کے دور میں ہوتے ہیں، لیکن پرانے سٹائل کے تھے۔ اور تب میرے بھائی نے کہا ابو میں اس میں نہاؤں گا،
کیا آپ مجھے اجازت دے دو گے؟ ابا نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں کی کوئی چیز چھونے کی۔ ابا میرے بہت ہی ایماندار انسان تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کی کسی بھی چیز کو نقصان ہو اور صاحب جی ان سے ناراض ہو جائیں۔ ابو نے فوراً منع کر دیا اور یوں ہم سب لوگ سرونٹ کوارٹر میں صفائی وغیرہ کرنے کے بعد چلے گئے۔ اب میرے بھائی نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں پر واش روم وغیرہ یوز کروں، کیونکہ اسے بڑا شوق تھا بڑے بڑے واش روم میں نہاتے لوگوں کو دیکھا تھا، تو اسے بھی بہت شوق تھا کہ میں بھی ایک بار اس چیز کا مزہ لوں۔ اس کے بعد اس نے چابی اٹھائی چپکے سے اور گھر کے بنگلے میں چلا گیا۔ اندر بنگلے میں جانے کے بعد اس نے واش روم کو جوں ہی کھولا اور وہاں پر نہانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ باہر سے بند ہو گیا اور عجیب سے دھبے لال لال کلر کے دیواروں پر نمودار ہونے لگے اور عجیب عجیب سی آوازیں چیخ و پکار کی آ رہی تھیں، جیسے کوئی کسی کو مار رہا ہو، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو، اور یہ خوفناک منظر بہت ہی زیادہ ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اور پھر اچانک سے ایک عجیب سی عورت ٹب میں سے نکلی، جو کہ بالکل بھی عورت نہیں لگ رہی تھی بلکہ عجیب و غریب مخلوق لگ رہی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ ہی نہیں تھا، اور وہ اتنی خوفزدہ میرے بھائی کے پاس آگے بڑھنے لگی۔ اتنے میں میرا بھائی بہت ہی زیادہ ڈر گیا اور وہاں پر عجیب سے سائے منڈلانے لگے باتھ روم کے اندر، اور وہ منظر بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ جو ہی شیشے میں دیکھا، ایک عورت عجیب سی ہنسی لے کر شیشے میں سے دیکھ رہی ہے۔ میرا بھائی وہیں ڈر کے مارے چیخنے لگا، پکارنے لگا، لیکن بنگلے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں میرے ابو وہاں پر آئے، دیکھا تو بنگلے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اچانک اندر جا کے دیکھا تو باتھ روم کی طرف سے خوب چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، جو کہ میرا بھائی رو رہا تھا۔ اتنے میں میرے بھائی نے چیخ پکار شروع کر دی۔ میرے ابو نے وہاں پر دروازہ کھولا تو دیکھا میرا بھائی وہاں بیٹھا ہے اور بہت زور و شور سے رو رہا ہے اور بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا ہے۔ اتنے میں میرے ابو نے اس سے سارا واقعہ پوچھا، تب میرے بھائی نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ سننے کے بعد تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا ابو مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز آپ اپنے صاحب جی سے کہیں کہ اس بنگلے سے ہمیں نکالیں۔ اور پھر یوں میرے ابو نے سارا واقعہ صاحب جی کو بتایا۔ اس کے بعد میرے صاحب نے پتہ نہیں اس بنگلے کا کیا کیا، ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے بعد ہم سب سرونٹ کوارٹر واپسی آ گئے اپنے دوسرے بنگلے پر۔ ہم سب لوگ خوشی سے رہنے لگے، لیکن وہ منظر سوچ کر آج بھی میرا بھائی بہت زیادہ ڈرتا ہے، اور میں بھی اس منظر کو سوچ کے بہت زیادہ ڈر محسوس کرتی ہوں، کیونکہ اس نے جیسا مجھے بتایا تھا وہی کہانی آج میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بس یہی تھی آج کی میری ایک کہانی، جو کہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔